یہیں پہ ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے فوری طور پر ایف آئی آر بھی کاٹی اور 2 لوگوں کو گرفتار کیا۔ ایک شکیل نام کا لڑکا تھا، ایک شاہ سوار تھا جس کو پولیس نے اریسٹ کیا۔ 4 لوگ اس میں جو ہیں وہ ایبسکونڈر ہیں، ایک بختیار، ایک شیر خان، ایک جبی اللہ اور ایک ملار۔ یہ 4 لوگ جو ہیں وہ ایبسکونڈر ہیں۔ اس واقعے کے بعد پھر کچھ لوگوں نے ری ایکشن میں دکانیں وغیرہ بند کروائیں اور کچھ ہوٹل والوں کو دھمکیاں دیں اور کہیں پہ توڑ پھوڑ کی۔ اس کے نتیجے میں 28 لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں اور ان 28 لوگوں کا تعلق مختلف کمپرس جماعتوں سے تھا۔ ان کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے اور ان کے اوپر بھی ایف آئی آریں کٹ چکی ہیں۔ پھر افسوسناک واقعہ ایک کل سوراب گوٹ پہ ہوا، اس پہ بھی کچھ لوگ جنہوں نے شرپسندی کی، چیزوں کو نقصان پہنچایا، اس میں 48 لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، میں بڑی کوشش کروں گا کہ کوئی تفصیلی کسی چیزوں میں زیادہ نہ جاؤں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امن امان کی جو فضا ہے وہ برقرار ہو۔ جیسے یہ واقعہ ہوا تھا، میری پرسنلی بات ہوئی تھی شاہی سید صاحب سے جو کہ ANP سندھ کے صدر ہیں، سابق سینیٹر بھی ہیں، اور ایاز لطیف پلیجو صاحب سے جو کہ عوامی تحریک کے سربراہ ہیں، اور دونوں سے بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی۔ پھر میں نے اپنے موبائل فون پر ان دونوں کی کانفرنس کال کروائی اور پھر ان دونوں نے ایک مشترکہ بیان دیا جو کہ یہ تھا کہ جی امن امان کی فضا ہے اس کو قائم رکھا جائے اور یہ اس پورے واقعے کو کوئی لسانی رنگ نہ دیا جائے، اس واقعے کو لسانیت سے دور ہٹ کر دیکھا جائے، اس میں لسانیت کا کہیں پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چیف منسٹر صاحب نے بھی ایک کلیئر بات کی، جی کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو اور کوئی بھی لینگویج بولنے والا ہو، قانون کی نظر میں سب یکساں ہیں۔ اس کے بعد پھر محترم شاہی سید صاحب کا ویڈیو پیغام بھی آیا، انہوں نے بھی، شاہی سید صاحب نے یہ کہا کہ جی امن امان کو برقرار رکھا جائے اور جو پہلے مرڈر ہوا اس کی بھی انہوں نے مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ جو بھی قاتل ان کو گرفتار کریں۔ اور پھر سنان قریشی صاحب کی بھی ایک پریس کانفرنس آئی، انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی آپ کی بھی سنان قریشی صاحب سے بات ہوئی تھی، امان اللہ محسود صاحب کی، ان کے کچھ دوست بھی ساتھ میں پھر ان کے ساتھ انہوں نے شامل ہوئے۔ تو مقصد ہے کہ کوئی بھی، چاہے جو بھی تنظیمیں ہیں وہ سب امن چاہتی ہیں، لیکن چند شرپسند عناصر ایسے ہیں جو کہ اس واقعے کا فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم بڑے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن کل والا جو واقعہ ہوا اس میں ملک کی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کے چند عناصر وہاں پہ شامل تھے اس افراتفری میں اور لوگوں کو غلط راہ پہ لے کے آنے کا۔ وہ پولیٹیکل پارٹی اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، صرف ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے، لیکن اس کے بھی لوگ نظر آئے اور وہ میرے پاس پکچرز، فوٹیجز، ساری چیزیں موبائل میں موجود ہیں، کیونکہ میں اس وقت کسی بھی واقعے کو زیادہ ہوا ہم نہیں دینا چاہتے، کسی بھی چیز کو زیادہ ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو لوگ بھی ان واقعات میں، ایک تو واقعات ہو گئے اور پولیس گرفتاریاں کی، لیکن جو لوگ اس کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس کو چاہتی ہیں کہ جی اس سے امن امان خراب ہو، تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جن سے ہماری بات چیت ہوئی ہے کہ آپ اپنی صفوں میں دیکھیں گے کوئی اور تو ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی صفوں میں انٹر ہو کے اور وہ پھر ان موقعوں کا فائدہ لینا چاہ رہا ہے۔ ایک چیز واضح ہے کہ جی سندھ جو ہے وہ پرامن دھرتی ہے، صوفیوں کی دھرتی ہے، سندھ نے ہمیشہ پرامن رہنے کی روایت قائم کی ہے۔ سندھ ان ساری چیزوں سے، سندھ صوبہ جو ہے وہ کبھی بھی لسانیت پہ یقین نہیں رکھتا۔ اگر کوئی واقعہ ہوا
تو گورنمنٹ آف سندھ نے فوری طور پر گرفتاریاں کی, لوگ اریسٹ ہوئے. اس کے بعد پھر جن لوگوں نے ریئیکشن کیا وہ بھی غلط کیا اور ان کو بھی گورنمنٹ نے گرفتار کیا. پھر جو کل واقعہ ہوا ریئیکشن کا وہ بھی گورنمنٹ نے اس کو بھی, ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا, اور سب کو ہم نے انگیج بھی کیا ہوا ہے. کل بھی کوئی حیدرآباد میں ایک ہے میٹنگ, اس میٹنگ کے بعد بھی ایک اور جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی جس میں مختلف جماعتوں کے لوگ ہوں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان جو ایک گلدستہ ہے, اس میں رہنے والے تمام لوگ چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں سب آپس میں بھائی ہیں. چند مفاد پرست لوگ اگر مجھے یا آپ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یا تو ان کو اپنی سیاست چمکانی ہے یا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ملک میں انتشار پھیلانا اور ایسی ماحول پیدا کرنا جس میں ملک خدا نہ خواستہ ڈیسٹیبلائز ہو. لیکن گورنمنٹ مکمل طور پر جو ہے وہ ویجیلنٹ ہے پہلے دن سے. یہ نہیں کہ آج کوئی حالات کوئی زیادہ کل خراب ہو اس کے بعد, پہلے دن سے آپ صحافی دوست بھی گواہ ہیں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ جو میری گفتگو ہوئی پلیجو صاحب سے اور شاہی سید صاحب سے, اس کی بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. پھر کل شاہی سید صاحب کی ویڈیو بھی میں نے اپنے موبائل سے ہی آپ کے ان تمام گروپس میں پوسٹ کی تاکہ آپ لوگ اس کو آگے بڑھا سکیں. مطلب ہم سب سے رابطے میں ہیں. اب نیچے کچھ جو شرپسند لوگ ہیں جو شرپسندی چاہتے ہیں ان سے عوام کو ہوشیار رہنا چاہیے, ان پولیٹیکل پارٹیز کو, ان پولیٹیکل گروپس کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ گڑبڑ جو کرانا چاہ رہے ہیں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اور جو گڑبڑ کرانا چاہے گا, جو گڑبڑ میں ملوث ہوگا, حکومت اس کو نہیں چھوڑے گی. یہ بالکل کلیئر پیغام ہے سب کے لیے, اینڈ اٹس اے لاؤڈ اینڈ کلیئر. ہم امن امان چاہتے ہیں, ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں, اور ہر حال میں بھائی چارہ ہوگا اور انصاف ہوگا, کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی. یہ گورنمنٹ کی ایشورنس ہے اور یہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی بھی ہے. تو ایک یہ چیز جو ہے وہ سب واضح کر لیں. دوسرا, آج بھی سوشل میڈیا پہ کچھ چلا جی کہ کوئی مظاہرے ہونے اور کوئی گھیراؤ ہونے. ابھی سوشل میڈیا سے میری پولیس سے بات ہو رہی تھی تو جن لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ سے, جن کے اکاؤنٹ سے یہ خبریں چلی ہیں, ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جن کے 1-1.5 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے. جن لوگوں کی 1-1.5 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے نام بھی میرے پاس آ چکے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ایوری تھنگ, مطلب کہ زیادہ اس چیزیں بڑھیں کون سی پارٹیز ہیں اور کیا ہے. اب جو شخص 1 سال پہلے انتقال کر چکا ہے اس کے سوشل میڈیا سے کالیں جا رہی ہیں کہ جی آج یہاں پہ گھیراؤ کریں گے اور آج ہم یہاں پہ گڑبڑ کریں گے. تو یہ ساری چیزوں کو بڑا ویجیلنٹ ہو کے دیکھنا پڑے گا, اور یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے. میں میڈیا کو ضرور سلام پیش کروں گا کہ اس پورے میٹر میں میڈیا نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. میں سلام, دل کی گہرائیوں سے میں سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ نے ان چیزوں کی سینسیٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے کہ جی یہ چیزیں زیادہ خراب نہ ہوں, اس پہ آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور میں سلام پیش کروں گا تمام ان جماعتوں کی جو کہ نیشنلسٹ پارٹیز بھی ہیں اور کچھ قومی پارٹیز بھی ہیں, کہ آپ لوگوں نے بھی بڑی, ان کی قیادت نے بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. آپ سب لوگ ان حالات کی سینسیٹیوٹی کو سمجھتے ہیں, اور یہی میں کہتا ہوں محب وطن ہونے کا ثبوت ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پہ آپ کی کسی بات سے خدا نہ خواستہ کہیں پہ آگ لگ سکتی ہے, آپ کے کسی کال و فیل سے کہیں پہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, اور آپ میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, آپ ایک دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اپنے نیشنلسٹ پارٹی سے, چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھتی ہوں, خیبر پختونخوا سے رکھتی ہوں, بلوچستان سے رکھتی ہوں, برائے مہربانی آپ سب لوگ آگے آئیں اس موقع پر. اس موقع